السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، میں ہوں انجینئر محمد وسیم خان اور آپ سب کو اپنے چینل MWK اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آٹو کیڈ کے بارے میں سیکھیں گے۔ یہ آٹو کیڈ کی پہلی ویڈیو ہوگی اور اس میں ہم سیکھیں گے کہ آٹو کیڈ کیا چیز ہے اور آٹو کیڈ کا مقصد کیا ہے، اس کے بینیفٹس کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ یہ آج آٹو کیڈ کی انٹروڈکشن کی ویڈیو ہے اور ہم باقاعدہ آٹو کیڈ کی کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت ساری ویڈیوز پر مشتمل ہوگی۔ آپ اس سیشن کو، آپ اس کورس کو باقاعدہ سے جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں اور آپ کو جو فری میں جو ہے وہ سارا آٹو کیڈ آپ کو جو ہے مل جائے گا۔ تو ہم اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ جو آٹو کیڈ کی سیریز ہم جو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی ویڈیوز جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اب اچھا، ایک امپورٹنٹ کویسچن آتا ہے کہ جی آٹو کیڈ کیوں، یہ کورس کیوں میں نے سلیکٹ کیا اور اس کا مقصد کیا ہے۔ پروفیشنلی آئی ایم اے سول انجینئر اینڈ آٹو کیڈ ایکسپرٹ۔ سو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی آٹو کیڈ سکھانے کا مقصد کیا ہے اور یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے سیکھیں گے کہ جی آٹو کیڈ ہے کیا چیز، انٹروڈکشن کریں گے۔ اس کے بعد آج کرنٹلی جو یوز ہو رہا ہے اس کا ورژن، مختلف قسم کے ورژن ہے آج جو یوز ہوا ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر ڈسکس کریں گے کہ ہاؤ اٹ ورکس، کہ یہ کس طرح کام کرتے ہیں، آٹو کیڈ کس طرح کام کرتا ہے۔ چوتھی چیز بینیفٹس دیکھیں گے کہ آٹو کیڈ کے ایڈوانٹیجز، آٹو کیڈ کے فوائد کیا ہے، کیوں ہمیں آٹو کیڈ جو ہے وہ سیکھنا چاہیے، اس کا مقصد کیا ہے۔ کریئر انوالو آٹو کیڈ، مطلب ہے کہ آٹو کیڈ کو سیکھنے کے بعد آپ اس کو کس طرح ایز اے کریئر کے طور پر لے سکتے ہیں، اس کا مقصد ہی کیا ہے۔ اور آخری چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی آٹو کیڈ سیکھنے کے بعد جب آپ آٹو کیڈ کا ایکسپرٹ بن جائیں گے اور آٹو کیڈ آپ کو اچھی طرح آ جائے گا تو پھر اس سے ارننگ کس طرح کرنی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز آٹو کیڈ سیکھنے کا مقصد جو ہے وہ ہے ارننگ کرنا، یعنی پیسے کمانا۔ اس کورس کو، اس اسکل کو آپ لرن کر کے اس سے ارن کس طرح کریں گے، یعنی پیسے کس طرح کمائیں گے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے۔ تو اس پریزنٹیشن میں ہم یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سیکوینس میں ڈسکس کریں گے۔ تو امپورٹنٹ چیز what is AutoCAD، یعنی AutoCAD کیا ہے، what is AutoCAD. So the word AutoCAD is made up of two words: auto, which means company, and CAD, which means computer aided design or drafting. C سے computer A سے aided، D سے design۔ آج سے اگر کچھ عرصہ پہلے ہم بات کریں تو جب بلڈنگ ڈیزائن ہوتے تھے، جب کہ اسٹرکچر ڈیزائن ہوتے تھے، کسی قسم کا بھی اسٹرکچر ڈیزائن ہوتا تھا تو وہ ہینڈ ریٹن ہوتا تھا، تو اس میں بہت زیادہ ٹائم بھی لگتا تھا، اس میں زیادہ جو ہے وہ ایکوریسی کا بھی ایشو تھا، ایرر بھی آ سکتا تھا۔ تو پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ آٹو کیڈ جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر آ گیا جس نے ایک ریولوشنری چینج سول انجینئرنگ کی فیلڈ میں، آرکیٹیکچر کی فیلڈ میں ایک ریولوشنری چینج جو ہے وہ کریٹ کی، اور وہی ڈیزائن، وہی جو ڈرافٹس تھے، وہی جو میپس تھے، وہی جو پلینس تھے، 2D پلینس اینڈ 3D پلینس، پھر جو ہم ہینڈ رائٹنگ بناتے تھے تو وہ کمپیوٹر میں شفٹ ہو گئے، پھر سافٹ ویئر کے ذریعے وہی کرنے لگے۔ آٹو کیڈ سے ہم 2D اور 3D ماڈلنگ سافٹ ویئر ہے چونکہ، اور اس کا جو ہے وہ آنر کون ہے، یہ کس نے ڈیولپ کیا، آٹو ڈیسک نے ڈیولپ کیا۔ آٹو ڈیسک جو ہے ایک USA بیس کمپنی ہے اور جو کہ یہ وائڈلی 2D ڈرائنگز اور 3D ماڈلنگ کے لیے یوز ہوتی ہے۔ یعنی جب بھی آپ کوئی بلڈنگ وغیرہ بنائیں گے، جب بھی کوئی آپ ہاؤس وغیرہ بنائیں گے، جب بھی آپ کوئی برج وغیرہ بنائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے اس کی ڈرائنگ بنانی ہے، جو کہ پھر ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ سے اپروو کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنی ہے۔ تو آٹو کیڈ ہر جگہ یوز ہوتا ہے، ہر قسم کی کنسٹرکشن کے لیے، ہر قسم کی اسٹرکچر بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک نقشے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو سب سے پہلے ایک پلان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ پلان جو ہے وہ آپ کو کون دے گا، وہ آپ کو جو ہے وہ آٹو کیڈ دے گا۔ تو یہی اس کورس میں ہم آٹو کیڈ باقاعدہ سیکھیں گے کہ آٹو کیڈ کس طرح کام کرتا ہے کیا چیز۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن یا ڈرافٹ ہے، یہ کمپیوٹر کی مدد سے جو ہم ڈیزائن کرتے ہیں، جو پلان بناتے ہیں، جو
نقشے وغیرہ بناتے ہیں تو وہ سے ہم کہتے ہیں آٹو کیڈ. دوسری چیز آٹو کیڈ کی ورژن کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آٹو کیڈ کا جو پہلا ورژن جو ہے لانچ ہوا وہ 1982 میں جان واکر نے اس کو لانچ کیا, اور اس کے پہلے ورژن کو ہم R1 کہہ رہتے تھے, اس کے بعد R2 R3 R4 اور اس طرح سو آن. 2000 میں جو ہے آٹو کیڈ نے جو ہے وہ اپنا 2000 ورژن لانچ کیا, اس کے بعد 2001 2002 اینڈ سو آن. آج کل کے دور میں ہمارے پاس آٹو کیڈ کا 2021 جو کہ لانچ ہوا تھا 25 مارچ اور 2020 کو, وہ ورژن موجود ہے. لیکن اس کورس میں ہم باقاعدہ آٹو کیڈ 2016 کو یوز کریں گے, کیونکہ 2016 ایک تو انسٹالیشن میں بھی آسان ہے, دوسرے 2021 میں اور اس کے بعد آنے والی ورژن جو ہے وہ سارے تقریباً ایک جیسے, تھوڑا بہت ڈفرینس ہے, وہ اتنا میٹر نہیں کرتا, تقریباً یہ سارے ورژن سیم ہے. تو آٹو کیڈ انسٹالیشن میں بھی آسان ہے, تو اسی وجہ سے ہم 2016 اس کورس میں ہم آٹو کیڈ 2016 کو یوز کریں گے. اس کے بعد یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آٹو کیڈ کا اسکرین ہے. مطلب یہ کہ میں آپ کو اب فزیکلی بھی بتاؤں گا, دیکھ بھی سکے, آٹو کیڈ کو کھول کر بھی آپ کو میں دکھاؤں گا. یہ آٹو کیڈ کا اسکرین ہے, یہ اس کے مختلف قسم کے نام ہے. سب سے اوپر جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹائٹل بار. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اپلیکیشن بٹن. یہ ہمارے پاس اپلیکیشن بٹن ہوتا ہے, جب سب سے اوپر کارنر پر ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس کوئک ایکسس ٹول بار ہے. کوئک ایکسس ٹول بار کا مطلب یہ ہے کہ جو کمانڈ آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے آپ کوئکلی اس کو کر سکتے ہیں. یہ جو ایریا آپ کو, یہ بلیک ایریا جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ڈرائنگ ایریا. یعنی جو بھی ڈرائنگ ہم کریں گے وہ ہم یہاں پر کریں گے, یہ ڈرائنگ ایریا. اس کے علاوہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا بار ٹائپ, یہ سارا یہ اسکوائر ٹائپ, اس کو ہم کہتے ہیں ریبن. اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ریبن. یہاں پر ایک چیز آپ کو نظر آئے, یہاں پر ہم کمانڈ انٹر کرتے ہیں, تو اس کو ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں کمانڈ لائن. یہاں پر آپ کو ایک نیویگیشن, یہاں پر ایک بار نظر آئے, اس کو ہم کہتے ہیں نیویگیشن بار. یہ ہمارے پاس ایک کیوب شکل کا کوآرڈینیٹ سسٹم موجود ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ویو کیوب. یہاں پر ہمارے پاس ایکس اور وائی کوآرڈینیٹس ہے. جس طرح 2D ڈائیگرام جب آپ 2D ڈرائنگ جب آپ بنائیں گے تو اس کے لیے ہمیں ایکس اور وائی کوآرڈینیٹ کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہاں پر یہ ایکس وائی کوآرڈینیٹ ہے. اس کے علاوہ یہ اسٹیٹس بار ہے. اسٹیٹس بار کا مطلب ہے کہ جو کام آپ یہاں ڈرائنگ ایریا میں کرتے ہیں تو وہ یہاں پر شو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو آٹو کیڈ کی اسکرین ہو گئی. یہ میں آپ کو فزیکلی بھی آپ کو آٹو کیڈ کے ذریعے سے بھی دکھا سکتا ہوں. یہ ہمارے پاس آٹو کیڈ ہے, تو یہ اس کا فزیکل یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو ساری چیز, یہی وہ ٹائٹل بار ہے اور یہی وہ ڈرائنگ ایریا, یہی سب, یہ کمانڈ لائن, یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ کو اس طرح نظر آئی. وہ ویو کیوب آپشن تھا, یہ وہی وہ ریبن تھا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو کلیئرلی نظر آ رہی ہے. اچھا, اس کے علاوہ اس کے بعد ہم کریں گے کہ آٹو کیڈ کس طرح کام کرتا ہے, آٹو کیڈ کام کس طرح کرتے ہیں. دیئر از اے کوآرڈینیٹ سسٹم یوز ان آٹو کیڈ. جس طرح اس سے پہلے اسکرین میں آپ نے دیکھ لیا, یہاں پر یہ کوآرڈینیٹ سسٹم ہے. تو یہ کوآرڈینیٹ سسٹم کی مدد سے ہم آٹو کیڈ کی ڈرائنگ کو ڈرا کرتے ہیں, کیونکہ آٹو کیڈ کی ڈرائنگ 2D بھی ہو سکتی ہے 3D بھی ہو سکتی ہے. تو جب ہم پلانس ڈرا کرتے ہیں تو وہ 2D ہوتی ہے, تو اس کے لیے ہم کوآرڈینیٹ سسٹم یوز کرتے ہیں. اس میں بہت سارے کمانڈز ہوتے ہیں, جیسے کہ کاپی, موو, روٹیٹ, اریز, مرر, ریکٹینگولر پولر ایرے. اس کو ہم باقاعدگی سے ہر کمانڈ کو ڈیٹیل سے ہم باقاعدہ ہر ویڈیو میں ڈسکس کریں گے, تو اس کی ٹینشن بالکل بھی نہیں لینی. یہ سارے کمانڈ ہم باقاعدگی سے سیکوینس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ اس کا لائن کمانڈ, آرک, سرکل, ریکٹینگل, ایلپس اینڈ پولیگان, اس قسم کے ڈفرنٹ کمانڈ کو یوز کر کے ہم ایک ڈرائنگ, ایک ہاؤس پلان بنائیں گے. اس ہاؤس پلان جو ہے وہ اس کو یوز کر کے آپ ایک بلڈنگ, ایک کنسٹرکشن بلڈنگ, ایک اسٹرکچر ڈیزائن کرتے ہیں. اچھا, بینیفٹس کیا ہے آٹو کیڈ کی. آٹو کیڈ آنے سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آٹو کیڈ آنے سے پہلے لوگوں کے پاس ایک بڑے بڑے شیٹس ہوتے تھے, تو وہ شیٹ کی مدد سے کنسٹرکشن یا آرکیٹیکچر ڈرائنگ ڈرا کرتے تھے. تو اس میں بہت سارے مسائل آ جاتے تھے, جیسے کہ ایرر آ جاتا تھا, جیسے ایکوریسی کا مسئلہ تھا, ٹائم کنزیومنگ تھا. تو پھر آٹو کیڈ جو ہے وہ مارکیٹ میں آیا اور اس نے وہ سارے مسئلے جو ہے وہ حل کیے. تو اس کے بینیفٹس کیا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز, کوئک کریٹ ڈیزائن دین
ہینڈ ریٹن ڈرائنگ. جتنے بھی ہینڈ ریٹن ڈرائنگز ہے اس سے یہ کوئکلی جو ہے وہ ڈرائنگ کریٹ کرتا ہے, کوالٹی کو امپروو کرتا ہے, کیونکہ یہ چونکہ ایک کمپیوٹر ایڈٹ سافٹ ویئر ہے تو یہ کوالٹی کو بہت زیادہ امپروو کرتا ہے. ایزلی موڈیفائڈ. ہینڈ رائٹنگ میں مسئلہ یہ تھا کہ جب آپ ایک دفعہ ڈرائنگ بنائے تو اس میں موڈیفیکیشن جب آپ کرنا چاہ رہے تھے تو اس میں مسئلے آ جاتے تھے, لیکن آٹو کیڈ میں یہ چیز نہیں ہے. جب بھی آپ موڈیفیکیشن کرنا چاہے تو ایزلی جو ہے وہ موڈیفیکیشن ہو سکتی ہے. مور ایکوریٹ ہے, اس میں ڈائمینشن کی بات ہو گئی, یا اس کے علاوہ جو ہے ہم ہر قسم کے کچن وغیرہ رومز وغیرہ کے ڈائمینشن جب ہم ڈرا کرتے ہیں تو وہ مور ایکوریٹ ہوتی ہے. ایزیلی ٹو ٹرانسفر, یعنی آسانی سے آپ اس میں ڈرائنگ بنا کر پرنٹ کر کے جو ہے وہ اس سے کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے. لانگ ٹائم سے ہینڈ رائٹنگ ڈرافٹ میں مسئلہ یہی تھا کہ وہ زیادہ ٹائم لیتا, ٹائم کنزیومنگ تھا. یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ٹائم لیس کنزیومنگ ہے, یعنی کم ٹائم میں زیادہ وقت ہے. سیو انرجی اینڈ منی, انرجی بھی آپ کے پاس, کیونکہ ہینڈ رائٹنگ میں آپ کو زیادہ انرجی دینی پڑتی تھی. مطلب یہ ہے کہ آپ کو زیادہ ٹائم دینا پڑتا تھا, آپ یہ ٹی ڈی ایس جاب تھا, تو اسی وجہ سے یہ بھی سیو کرتے تھے. اب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آٹو کیڈ آپ کیوں سیکھیں. مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک انجینئر ہو, آپ آرکیٹیکچر ہو تو آپ کو آٹو کیڈ سیکھنا چاہیے. نہیں, آٹو کیڈ آپ ایک اسکل کے طور پر آپ اس کو سیکھ کر اس سے آپ پیسے بھی کما سکتے, اس کا آپ کریئر جو ہے وہ اس سے آپ کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایز اے آرکیٹیکچر, جب اگر آپ آرکیٹیکٹ ہے تو آپ کے لیے آٹو کیڈ تو بہت زیادہ ضروری ہے. آرکیٹیکچر کا سارا کام جو ہے وہ کیڈ پر, آٹو کیڈ پر ہوتا ہے. اسٹرکچرل ڈیزائن انجینئر, جتنا سول انجینئر ہو گیا, یہ سارے انجینئر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, جب بھی آپ اسٹرکچر ڈرائنگز بناتے ہیں تو آٹو کیڈ کی مدد سے ہوتا ہے. بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں اس سے آپ اچھا ایک یہاں پر اب سب سے امپورٹنٹ چیز, جی اگر ہم آٹو کیڈ سیکھ لیں تو ہمیں کیا فائدہ ہے, ہم اس سے پیسے کس طرح کما سکتے ہیں, ارن کس طرح کر سکتے ہیں, سب سے امپورٹنٹ چیز. تو آپ نے دیکھا ہوا مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹ, جیسا کہ پاکستان میں CNW ڈپارٹمنٹ ہو گئے, CDA ڈپارٹمنٹ ہے, PDA ڈپارٹمنٹ ہے. تو وہ ڈپارٹمنٹ میں ہر ڈپارٹمنٹ کے پاس ایک کیڈ آپریٹر ہوتا ہے جو کہ یہ ڈیزائن وغیرہ بناتا ہے, تو وہ آپ کو ہائر کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس جو ہے وہ کیڈ ایکسپرٹیز ہے تو آپ اس ایکسپرٹیز کو یوز کر کے آپ وہاں پر جاب لے سکتے ہیں, اور اس کی مدد سے آپ کو پروفٹ آ سکتا ہے. ایز اے کیڈ آپ ٹیچ بھی کر سکتے ہیں, کورسز مختلف قسم کے انسٹیٹیوٹ میں آن لائن وغیرہ آپ کیڈ اگر آپ سیکھ لے تو یہ آٹو کیڈ سیکھ لے تو آپ اس کو مزید آن لائن وغیرہ یا فزیکل انسٹیٹیوٹ وغیرہ میں ٹیچ کر کے اس سے بھی پیسے کما سکتے ہیں. کیڈ مینیجر آپ, مطلب یہ ہے کہ مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹ آپ کو ایک کیڈ مینیجر کے طور پر بھی ہائر کیا جاتا ہے, جس سے بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں. اینڈ سب سے امپورٹنٹ چیز, آپ اس سے فری لانسنگ کی مدد سے آن لائن ارننگ بھی کر سکتے ہیں. گھر میں بیٹھ کے آپ ہزاروں روپے جو ہے وہ ڈیلی بیس پر آپ جو ہے وہ کما سکتے, فری لانسنگ کر سکتے فائور میں آپ یوز کر کے. کیڈ, آٹو کیڈ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے آج کل کے دور میں. ہر کسی کو آٹو کیڈ کی ضرورت ہے. ہر کوئی بھی جب گھر بناتا ہے, کوئی بلڈنگ وغیرہ بناتا ہے, جو کہ کوئی پلازا وغیرہ بناتا ہے, تو اس کے لیے اس کے آٹو کیڈ کی اس کے لیے کنسٹرکشن آرکیٹیکچر ڈیزائن کی ضرورت ہوتی ہے, پلانس کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ آپ آٹو کیڈ کی مدد سے بنا سکتے ہیں. فائور کی مدد سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ فائور کے ذریعے کس طرح کرتے ہیں. یہ فار ایگزامپل یہ فائور ہے, اور یہاں پر یہ ایک بندہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ آئی ول ڈرا 2D فلور پلان, ہاؤس پلان ایلیویشن ان آٹو کیڈ. یعنی آٹو کیڈ میں آپ کے لیے 2D فلور بناؤں گا. صرف 2D فلور کی کیا ہے, فلور پلان کا ہے, بہت ہی آسان ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. بس آپ نے اس ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے تو یہ آپ بھی کر سکتے. اور اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں اسمال پروجیکٹ کا یہ کتنا لے رہا ہے, تقریباً 4928 روپیز جو ہے وہ صرف اور صرف 600 اسکوائر فیٹ کا پلان بنا کر یہ چارج کر رہا ہے. تو ایسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے پیسے آ رہے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا میڈیم پروجیکٹ کی طرف بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ بندہ 1900 اسکوائر فیٹ کا پلان جو ہے وہ 8870 روپیز میں جو ہے وہ بنا رہا ہے. اگر پریمیم کی بات کریں تو وہ پھر کیا کرتا ہے, 4200 اسکوائر فیٹ کا اگر کوئی پلان ہے, ہاؤس پلان ہے یا مطلب فلور پلان ہے, تو اس کے لیے یہ چارج کرتا ہے پریمیم میں 14,782 روپیز. اب اگر ہم اس کے منی کو کاؤنٹ کر لیں تو آپ دیکھ سکتے کہ اس نے فی الحال کتنے پیسے کمائے ہیں اور کتنے یہ آگے بھی کما سکتے ہیں. 195 آرڈرز اس نے کمپلیٹ کیے. اگر ہم بیسک کا کیلکولیٹ کر لیں تو آپ دیکھ سکتے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں اس کے پیسے کو, تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. 195 پروجیکٹس نے کمپلیٹ کیے, تو 195 ملٹیپلائی, اگر بیسک کی بات کریں 4928,
تو مطلب یہ کہ اب تک یہ 9,60,960 روپیز کما چکا ہے اور 6 آرڈر آلریڈی اس کے پینڈنگ ہیں. اگر ہم سٹینڈر کی بات کر لیں، اگر اس نے سٹینڈر میں جو ہے وہ پروجیکٹ کیے ہو تو ایک پروجیکٹ کا جو ہے وہ کتنا چارج کرتے 8870 اور اس نے 195 جو ہے وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیے ہے. تو اس کو کیلکولیٹ کرے تو کتنا 17 لاکھ روپیز جو ہے اس نے اب تک کمائے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آٹو کیڈ سے آپ لاکھوں روپے جو ہے وہ کما سکتے ہیں ایزیلی. آن لائن بھی، فزیکل انسٹیٹیوٹ وغیرہ سے بھی آپ کما سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ ہم آپ کو آٹو کیڈ بہت اچھی طرح سکھائیں گے. آپ ہمارے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب لازمی کیجیے، بیل کے آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ جو ہم آٹو کیڈ کی ہر ایک ویڈیو کو جو ہم اپلوڈ کر لیں گے وہ آپ تک اچھی طرح مل سکے. یہ آٹو کیڈ کا جو کورس ہے وہ آپ کو انسٹیٹیوٹ وغیرہ میں آن لائن میں ہزاروں روپے پے کرنے کے بعد آپ کو آٹو کیڈ کا کورس ملے گا، لیکن یہاں پر یوٹیوب میں آپ کو یہ کورس فری میں مل رہا ہے. تو اس سے فائدہ اٹھائے اور اس سے آٹو کیڈ کی لرن کر لے، اسکل کو لرن کر لے اور اس کے بعد اس اسکل کی مدد سے آپ ارن کر لے. تو اس سے آپ لاکھوں روپے جو ہے وہ ایزیلی کما سکتے ہیں. تو کائنڈلی اگر کوئی ایشو وغیرہ ہو تو آپ کمنٹس وغیرہ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم باقاعدگی سے ڈیلی بیس پر یا ویکلی بیس پر آٹو کیڈ کی ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کر لیا کریں گے اور جو ہے وہ A to Z ہم آٹو کیڈ کو سمجھیں گے. اینڈ میں ہم ہاؤس پلین بھی ڈیزائن کریں گے. تو اسی کی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.